بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. فیصل ہلز میں اس ٹائم ایک ایسا بلاک بھی ہے, ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کر کے صرف نقصان کیا ہے. اور وہ کون سا بلاک ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم فیصل ہلز کی جو مینجمنٹ ہے یا فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بلاک کے حوالے سے متبادل کیا حل دے رہی ہے, اور انویسٹرز کی جو ہے نا وہ پریشانی جو ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد, تو وہ کیسے وہ پریشانی ختم ہو, اس کا مطلب اس پریشانی کا حل کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یا جو آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. فیصل میں تقریباً آلموسٹ اگر آپ کہیں کہ 1.5 سال پہلے ایک بلاک لانچ ہوا تھا, فیصل ہلز ڈی بلاک. فیصل ہلز ڈی بلاک جب لانچ ہونے والا تھا یا لانچ ہونے سے کچھ دن پہلے اس کی کافی ہائپ تھی مارکیٹ میں, اور کافی بڑا فنکشن بھی ہوا تھا سائٹ کے اوپر, اور بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ بھی لیا تھا. تو اس ٹائم جب فنکشن جب اس کا ارینج ہوا تو اس کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی اس بلاک کی, ڈی بلاک کی, کہ ریٹس وغیرہ اور اس کا نام کیا ہوگا اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی. تو اس ٹائم کیا ہوا کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے, بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ آئے تھے. تو اس ٹائم چوہے مجید صاحب جو کہ فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کی ایک جو ہے نا ہیڈ ہیں, سی ای او ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا اس ٹائم اس کی اناؤنسمنٹ روک دی تھی. اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی ریٹس کے حوالے سے, لوکیشن کے حوالے سے, اور جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آج بھی تقریباً 80% 80 to 90% جو مارکیٹ کے جو ڈیلرز ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم بہت زیادہ عوام ہونے کی وجہ سے, جوش و خروش ہونے کی وجہ سے چودھری عبد المجید صاحب نے ڈی بلاک کا ریٹ جو ہے نا وہ ریوائز کرنے کا سوچا. حالانکہ اس ٹائم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ریٹس جو تھے ڈی بلاک کے وہ تقریباً اراؤنڈ 45 لاکھ تک جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو جب دوبارہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جب اناؤنس کیا ڈی بلاک کو, تو اس ٹائم جو ہے نا 58 لاکھ کا 5 مرلے کا لانچ ہوا, ٹھیک ہے, ریٹ, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی فیصل ٹاؤن کی ایک برانڈ ہونے کی وجہ سے, ان کا ایک نام ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کافی ساری بکنگز کروائیں. تو ان بکنگز جب لوگ کروا رہے تھے, ان بکنگ کروانے کے بعد لوگوں کو کافی بڑا نقصان ہوا. اور ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہم بھی پراپر فیصل ٹاؤن کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جب بھی کوئی نئی بکنگ ان کی آتی ہے ہمارے پاس کوٹا بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس فائلز بھی ہوتی ہیں. لیکن جو ڈی بلاک تھا, چونکہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ ایک چل رہے ہیں, ہماری ایک کمٹمنٹ ہے, تو ہم نے بھی فائلز وغیرہ جو کہ جن کو ریکوائرڈ تھیں, جنہوں نے جو ہے نا اس ٹائم پرچیزنگ کرنی تھی, ہم نے بھی دی. لیکن ڈی بلاک کا 58 لاکھ کا ریٹ جو ہے نا وہ لانچ کرنا وہ جسٹیفائی نہیں کرتا تھا اس ٹائم. اس ٹائم اگر آپ کو یاد ہو جو سی بلاک کا ریٹ تھا, سی بلاک میں جو بالکل اینڈ پہ جو پلاٹس ہیں جو 7000 سیریز ہے جو کہ ڈی بلاک کے ساتھ ابھی اس کی لوکیشن لگتی ہے, تو وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اس کی ریٹ تھا 43 45 44 لاکھ تک اس کا ریٹ اس ٹائم چل رہا تھا. تو اس ٹائم اگر سی بلاک میں 43 44 میں ADC پلاٹس کا ریٹ تھا, تو 58 لاکھ کا انسٹالمنٹ پہ پلاٹ دینا, اور وہ بھی اس جگہ پہ دینا جہاں پہ جس کی لوکیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ہٹ کے ہے. اگر آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ فیصل ہلز ڈی بلاک جو ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ آتی ہے, تو آپ اس مثال سے بخوبی اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیصل ڈی بلاک بالکل اٹیچ ہے فیصل اقبال ٹاؤن جو لوکل سوسائٹی ہے ایک واگینٹ کی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کے اٹیچ ہے. فیصل ٹاؤن فیز 3, فیصل اقبال ٹاؤن فیز 3 جو ہے نا اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. اس کی اگر آپ لوکیشن وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا جو ہے نا ڈیٹیلز وغیرہ آپ کو بھیج بھی دوں گا, اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں میں وزٹ بھی کروا دوں گا. تو وہاں پہ اس ٹائم بھی آپ کو 10 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے فیصل اقبال ٹاؤن فیز 3 میں. تو اس کے بالکل ساتھ 58 لاکھ کا پلاٹ, ٹھیک ہے,
اگر آپ اس کا ATC بھی کریں تو پھر بھی 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 50 لاکھ کا پلاٹ ٹوٹلی ایک بلنڈر تھا سوسائٹی کا اور فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کا. اور اس چیز کا اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مطلب پریشان بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا اس حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کی جو ہے نا مشکلات بھی ہیں. ابھی اس ٹائم اگر اس فائل کی بات کریں تو یہ فائل جب لانچ ہوئی ٹھیک ہے، اس کی تقریباً 9 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ تھی، 8,95,000. اور اب 5 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں. سملرلی اور بھی جتنی کیٹیگریز ہیں اس طرح 5 مرلے کیونکہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں ٹریڈنگ کے والے سے بھی. اور تو ابھی اس کا 80% جو ہے نا ڈی بلاک فیصل ہلز کا جو ڈی بلاک ہے وہ اس ٹائم 80% مرج ہو چکا ہے. وہ مطلب انسٹالمنٹ کی مد میں کسی کمرشل میں وہ فائلز مرج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، کسی اور جو ہے نا فیصل ریزیڈینشیل میں کہیں ہو رہی ہیں، کہیں فیصل مرگلہ سے. مطلب مختلف جو پروجیکٹس ہیں، مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان پروجیکٹس میں ریزیڈینشیل ہوں یا پھر کمرشل، اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو 80% تک جو ہے نا وہ جو ڈی بلاک تھا لوگوں نے اتنے مہنگے ریٹس پہ اٹھائے ہوئے تھے پلاٹس، وہ مرج ہو چکا ہے. 20% صرف پلاٹس رہ گئے ہیں اور 20% جو فائلز رہ چکی ہیں ان کی سمجھنے کے سروں پہ تلوار ہے. کسی بھی ٹائم وہ فائلز کینسل ہو سکتی ہیں اور جب فائلز کینسل ہو جائیں گی تو پھر بہت ہی زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ اس فائل کا کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہوگا، تو وہ سمجھیں ایک ردی کا ایک ٹکڑا ہوگا. اس وجہ سے اس ساری چیزوں کا جو مین بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھار لالچ جو ہے نا یا بہت زیادہ پیسوں کی جو ہوتی ہے نا دوڑ، وہ بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے. ابھی اس ٹائم فیصل ٹاؤن مینجمنٹ کو خود بھی بڑا نقصان ہوا کیونکہ اس کے اندر جب ٹریڈنگ نہیں ہوئی، جب اس کے ریٹس نہیں ہوئے تو انہوں نے کمرشل بھی لانچ نہیں کی اس حساب سے. اس کے اندر جو ہے نا وہ اور ایکٹیویٹیز بھی لانچ نہیں ہوئی. باقی ان کی جو بکنگز تھیں وہ بھی اسی ڈی بلاک کی وجہ سے مزید ڈاؤن ہوئی کیونکہ ریزیڈینشیل پلاٹس ہی پیسہ نکل کے جو ہے نا اگلی بکنگ کے اندر وہ گیا تھا. پچھلے پلاٹس کے جو جتنے بھی سی بلاک میں پلاٹ تھے، اے میں تھے یا بی میں تھے، تو لوگوں نے وہاں سے اس چیز کو مطلب سولڈ کر کے کسی نے 10 فائلیں اٹھائیں، کسی نے 5 فائلیں اٹھائیں کیونکہ لوگوں نے پرچیزنگ ہیوی کی تھی تو ان کو نقصان ہو رہا تھا. اس نقصان کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ڈی بلاک میں پیسے ڈالے اور ڈی بلاک کی فائلز جو ہے نا وہ آج 5 مرلہ کی جو فائل ہے وہ بھی -3 لاکھ -2.5 لاکھ میں وہ بک رہی ہیں. تو یہ مطلب ساری پوزیشن ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ زیادہ جو لالچ ہے یا زیادہ پیسوں کی لالچ وہ بندے کو خراب کرتی ہے. تو مینجمنٹ کو چاہیے اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ مطلب خود کو بھی وہ نقصان کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو کلائنٹس ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا ان کو تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. جو ان کو مشورہ دیتے ہیں ان کو بٹھا کے کہنا چاہیے یار یہ آپ کس طرح آپ نے مشورہ دیا تھا، یا جو ان کے ایڈوائزر ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ساری مارکیٹ اس ٹائم سٹک ہوئی ہے. اگر آپ فیصل ہلز کا بیڑا غرق ہونے میں اگر کسی ایک بلاک کا نام لیں تو وہ ڈی بلاک آتا ہے. ڈی بلاک سمجھ لیں ایک نشان بن گیا ہے فیصل ہلز کا، کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ مثال دیتے ہیں یار دیکھیں ڈی بلاک میں فائل لی تھی، آج 1.5 سال ہو گیا، اس ہمیں 3 لاکھ کا صرف نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں اور میں امید کروں گا کہ اس چیز کے اوپر ایکشن بھی لے گی سوسائٹی. باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.